بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ عربوں کا ایک مشہور بت جو صفا مروہ پہاڑوں پر پوجا جاتا تھا، یہ وہ بت جن کو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشا تھا بلکہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کیا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوفناک عذاب دیا کہ وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بن گئے۔ جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے لے کے اب تک جس نے بھی بیت اللہ کی حرمتی کی یا حرمتی کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کا وہ حشر کیا کہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ گئے، پھر چاہے وہ دنیا کا طاقتور بادشاہ ابراہیم اور ہاتھیوں کا لشکر کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں اللہ نے ان کو دردناک عذاب دے کر تباہ کر دیا۔ اس کی ایک مثال اسحاق و نائلہ ہے۔ اسحاق بن یعلا، نائلہ بنت زید دراصل قبیلہ بن جرہم کے ایک مرد و زن تھے۔ نائلہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی تھی جو اپنے قبیلہ کے یمن کے علاقے میں رہا کرتی تھی۔ یہ خوبصورت حسینہ قبیلہ جرہم میں اپنے حسن کی نمائش کرتی تھی۔ وہ فحش لباس پہن کر گھر سے نکلتی تھی اور قبیلے کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہر کوئی اس سے ملاقات کا خواہشمند تھا۔ انہی لوگوں میں قبیلہ کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام اسحاق بن یعلا تھا۔ اسحاق اور نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے اور یہ محبت بہت جلد ہی حبات میں بدل گئی۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے اور جب بھی موقع ملتا تو دونوں زنا میں مشغول ہو جاتے۔ اس طرح یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ جب اس کا علم ان کے گھر والوں کو ہوا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کرنے کے لیے مکے کے لیے روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ حج کے لیے چل دیے۔ قافلہ مکہ پہنچا۔ یہ حج کے ایام تھے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز کعبے میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا، لہٰذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور اس تنہائی کے عالم میں زنا کرنے لگے۔ ان کے اس قباحت اور کعبے کی بے حرمتی پر زمین و آسمان کانپ اٹھے، سمندر کی لہریں جوش مارنے لگیں اور اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ ہوا یوں کہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر بدفعلی کر رہے تھے، اسی وقت ان کی روحیں قبض کر لی گئی اور ان کے گوشت پوست کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ یہ لمحہ انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب تھا۔ دو زندہ انسان عذاب الہی کے تحت پتھر کے بن چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب بنی جرہم کے لوگ کعبہ کے نزدیک آئے اور بیت اللہ کے دروازے کو کھولا تو دونوں بدبخت برہنہ حالت میں پتھر کے بنے کھڑے تھے۔ وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ خبیث اللہ کے مقدس گھر میں کس قسم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ لوگوں نے دونوں کے مجسمے کو اٹھایا اور باہر لا کر زمین میں گاڑ کر کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے اسحاق کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر کوہ مروہ کے پہاڑ پر رکھ دیا۔ صفا اور مروہ دراصل دو پہاڑی ہیں جو حرم کعبہ کے بالکل قریب ہی ہیں۔ انہی پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر بی بی ہاجرہ نے اس وقت پانی کی تلاش کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اس لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں مقدس مانی جاتی تھیں۔ حاجی ان پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذبہ عقیدت کے ساتھ طواف کیا کرتے تھے۔ جب اسحاق اور نائلہ کے بت کو صفا و مروہ پر رکھا گیا، ان کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی کہ جو شخص بھی صفا و مروہ پر جائے وہ ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مارے۔ ایک دو سالوں تک تو یہ عمل جاری رہا، پھر لوگوں نے انہیں جوتے کی بجائے تھپڑ مارنا شروع کر دیا اور کچھ سالوں کے بعد انہیں صرف ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ اس طرح کچھ وقت گزرنے کے بعد لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم اور ان کی تعظیم کرنے لگے۔
یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عربوں نے جاہلیت کی بنا پر ان کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ قبیلے میں ان دونوں کی عشق کی داستانوں کو فخر سے بیان کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ محبت کے دیوی اور دیوتا قرار پائے۔ 5ویں صدی تک اساف اور نائلہ کے بت کو بڑے بتوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ ان کے آگے لوگ سجدہ بھی کیا کرتے تھے اور قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اساف و نائلہ کے اس بت کو چھوتے تھے۔ میں ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے ان بتوں کو چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو ان بتوں کو چھونے سے منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح ان کو چھونے سے کیا ہوتا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سختی سے چھونے سے منع فرمایا اور کہا تم کو منع نہیں کیا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ ایک دن ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا جس سے یہ پورا خطہ جگمگا اٹھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10ویں ہجری میں جب اللہ نے عرب میں دین اسلام کو غالب کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا، آپ نے فتح کے بعد حرم شریف میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی حضرت علی کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ بت توڑتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹ ہی جانا تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صفا و مروہ پر تشریف لے گئے اور اساف و نائلہ کے بتوں کو اپنے مقدس ہاتھ سے توڑ ڈالا۔ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اساف و نائلہ کے بتوں کی صفا و مروہ پہ جہاں رکھا تھا، لیکن شیطان نے انہیں اس قدر گمراہ کیا کہ وہ ان کی پوجا کرنے لگے۔ صرف یہی نہیں بلکہ زنا جیسے بدترین جرم کو خانہ کعبہ کے اندر کیا تھا۔ لوگ اس داستان کو فخر سے بیان کرنے لگے۔ ہونا تو یہ تھا کہ ان کے اس بد فعلی پر لعنت کی جاتی، لیکن عربوں نے اس گناہ کو داستان عشق بنا دیا گیا اور اساف نائلہ کو ایک رول ماڈل کے پیش کرنے لگے۔ بالکل اسی طرح آج کے دور میں بھی یہی حالات نظر آتے ہیں، جہاں اگر کوئی شخص کسی طرح سنگین جرم کرے تو لوگ اسے پیش کرتے ہیں نمونے کے طور پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی برائی اور فتنوں سے دور رکھے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔